اللہ کی توحید اور حمد و ثنا کے بعد سب سے عظیم عنوان مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بعد جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کسی کو نہیں عطا کیا، آپ کو ذات کے لحاظ سے بھی سب سے برتر بنایا، صفات کے لحاظ سے بھی سب سے برتر بنایا، آپ کے حسب و نسب کو بھی سب سے اعلیٰ اور عظیم بنایا، پھر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً رب العالمین نے آپ کے مقام کو ثابت بھی کیا۔ کبھی عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام کے اجتماع میں آپ کے مقام کو ثابت کیا، کبھی قرآن کی صورت میں آپ کے مقام کو ثابت کیا، کبھی معراج کی صورت میں آپ کے مقام کو ثابت کیا، بلکہ معراج کی صورت میں تو باقاعدہ آپ کے مقام کو واضح کیا گیا۔ کیسے واضح کیا گیا؟ رب العالمین نے تمام نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، سب کو صف میں کھڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ سارے نبیوں نے اللہ کے حکم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ انعام اور کسی نبی کو نہیں ملا، نہ کسی اور مسجد کو یہ اعزاز ملا ہے۔ مسجدیں اور بھی تھیں، لیکن جس مسجد میں نماز پڑھانے والا بھی نبی تھا، پڑھنے والے بھی نبی تھے، وہ صرف بیت المقدس تھی۔ اسی وجہ سے آج فلسطین مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ بہرحال یہ نماز جو بیت المقدس میں پڑھی گئی، اس بات کا واضح ثبوت ہے لیلۃ المعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو باقاعدہ ثابت کیا گیا۔ جس انداز سے رب العالمین نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، براق پہ سوار کیا، آپ کو جو تحفے تحائف عطا کیے، آپ کو جو مقام دیا، جو عزت دی، شاید ہی کسی اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے نوازا گیا۔ ایک عجیب انداز سے اس موقع پہ آپ کے مقام کو واضح کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر عجیب اور عظیم انداز کیا ہو سکتا ہے؟ زمین پہ سارے نبی آقا کا انتظار کر رہے تھے، آسمانوں پہ رب العالمین خود آپ کا انتظار کر رہے تھے، جنت میں حور و غلمان آپ کا انتظار بیٹھے تھے۔ اللہ نے خاص طبقوں سے آپ کا استقبال کروایا، عام کو نہیں بلایا، خاص شخصیات کو بلایا گیا۔ حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے کے حضرات تھے، سب کو بلایا۔ آپ کی آمد سے پہلے سارے نبی پہنچ گئے، آقا اور حضرت جبرائیل ابھی تک راستے میں تھے، دوسرے نبی پہلے آ گئے۔
اللہ نے فرمایا تم یہاں بیٹھ کر میرے حبیب کا انتظار کرو، نماز تب ہوگی جب امام آئے گا، میں آسمانوں پہ انتظار کرتا ہوں۔ فرشتوں سے کہا تم بھی انتظار کرو، جنت والوں سے کہا تم بھی انتظار کرو۔ ایسا انتظار رب العالمین نے نہ کسی کا کیا ہے نہ کروایا ہے۔ یہ کملی والے کا حق تھا جو لیلۃ المعراج کملی والے کو عطا کر دیا گیا۔ آپ کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہو، ملاقات کی ہو، زیارت کی ہو، تحفے تحائف حاصل کی ہو، واپس آ کر زمین والوں کو بتلایا ہو میں ملاقات کر کے آیا ہوں۔ کسی نبی کو یہ انعام نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جسے بھی عطا کیا گیا کسی نہ کسی وسیلے سے رب العالمین نے درمیان میں کوئی نہ کوئی پردہ حائل کیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے عطا کیا، ہمیں کسی نہ کسی وسیلے سے عطا کر رہے ہیں۔ عطا کرنے والے وہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ انبیاء کے داتا بھی اللہ ہیں، اولیاء کے داتا بھی اللہ ہیں، فرشتوں کے داتا بھی اللہ ہیں، جنات کے داتا بھی اللہ ہیں۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، روشنیوں میں، اندھیروں میں جتنے جاندار ہیں سب اللہ کے خزانے سے کھا رہے۔ اور اس کی شان سخاوت یہ ہے وہ اپنے کسی دشمن پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، اپنوں کو تھوڑا کھلاتا ہے، غیروں کو زیادہ کھلاتا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، لیکن سامنے آ کر کسی کو نہیں دیتا، سامنے آ کر کسی کی مدد نہیں کرتا، درمیان میں کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، درمیان میں انسان ہوتا ہے، درمیان میں ہوائیں ہوتی ہیں، بادل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی ذات اور قدرت ہوتی ہے۔ یہ اس کا انداز عطا ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اور اللہ کوئی دور بھی نہیں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دائیں بائیں ہیں، ہماری ایک ایک سانس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہماری سانسوں کا نظام، زندگیوں کا نظام اللہ کے حکم اور حکمت سے چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتے۔ کیا شان ہے اللہ کی! ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز نہیں سنی، نہ کبھی اسے کہ کسی فرشتے کو دیکھا، نہ کبھی کسی جن کو دیکھا، نہ کبھی شیطان کو دیکھا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے، کان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے کان سے کسی فرشتے کی آواز نہیں سنی، اپنی آنکھوں سے کسی جن کو نہیں دیکھا، کسی شیطان کو نہیں دیکھا۔ ان دیکھے، ان سنے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو بھی مانتے ہیں، قدرتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے۔ بہرحال بات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے، جو بات ہماری چل رہی ہے، جسے بھی اللہ نے عطا کیا کسی نہ کسی وسیلے سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا کیا، شب معراج اپنے پاس بلایا، سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کر اپنا دیدار بھی کرایا، انعامات بھی عطا کیے، اور معراج کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کے اس درجے پہ پہنچایا اللہ نے جس سے اوپر درجہ کوئی نہیں۔ تمام رفعتوں کو رب العالمین نے اس رات اپنے حبیب پہ تمام کر دیا۔ اور ہمیں عقیدہ سمجھایا، مقام نبوت کا اصول سمجھایا، فرمایا میری ربوبیت کے بعد، میری حکومت اور سلطنت کے بعد کائنات میں اگر کوئی ذات ہے وہ میرے محبوب محمد عربی کی ذات ہے، جس سے میں نے آج اپنے پاس بلایا ہے۔ اس جیسا میں نے کوئی بھی نہیں بنایا۔ بار بار رب العالمین نے اس چیز کو ثابت کیا، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں۔ اب چاہے نور کا ہو، چاہے بشر کا ہو، چاہے دیوبند کا نعرہ لگاؤ، چاہے سنیوں کا نعرہ لگاؤ، چاہے کسی اور مسلک کا نعرہ لگاؤ، عالم ارواح کے اجتماع، بیت المقدس کی امامت اور معراج کے واقعہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسانی تاریخ میں، انبیاء کی جماعت میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ جو مقام آپ کو عطا کیا اور کسی کو نہیں عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اس کائنات کو ایک عجیب شخصیت عطا کی جس کی مثال کہیں بھی نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کائنات والوں میرا تم پہ احسان ہے۔ اور کسی نبی کی ولادت پہ احسان نہیں جتلایا، اولو العزم پیغمبر بھیجے، لیکن یہ نہیں فرمایا میرا احسان ہے۔ جب آپ کا نمبر آیا واضح الفاظ میں فرمایا کائنات والو تم پہ احسان ہے۔ کیوں؟ میں اپنے خزانے کا سب سے بڑا انعام تمہیں دے رہا ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے جو سب سے بڑا انعام تھا وہ میں آمنہ کی گود میں بھیج رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں میرے پاس تمہارے لیے، اس لیے میرا احسان ہے۔ رب العالمین ہمیں اس احسان کا قدردان بنائے، شکر گزار بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ہم نے آپ کی تعریف پہ گزارا نہیں کرنا، صرف دعوے نہیں کرنے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ رب العالمین سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔